نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ ماہ رجب چل رہا ہے اور اس ماہ مبارکہ میں اسلام کے بہت سارے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوام اہل سنت میں بہت قدیمی زمانے سے رائج ہیں۔ اور اس میں سے ایک چیز تو ہے کونڈوں کی نیاز، اور دوسری ہے تبارک کی فاتحہ۔ کونڈوں کی نیاز یہ کیا ہے؟ سنی مسلمان اپنے گھروں میں پوریاں پکاتے ہیں اور کچھ کھیر بناتے ہیں، اور اس پر سیدنا حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرتے ہیں۔ یہ ہے کونڈوں کی نیاز۔ بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اعتراض کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ اب لوگ تو خدا پر بھی اعتراض کرتے ہیں، رسول خدا پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ اعتراض کرنے میں کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی، بس خالی منہ سے کچھ بکنا ہوتا ہے۔ اعتراض کرنا کسی چیز پر تب صحیح مانا جاتا کہ جب کونڈوں کی نیاز کو فرض کہا جاتا یا واجب کہا جاتا یا سنت کہا جاتا، تب تو اعتراض کرنا حق بجانب ہوتا کہ بھائی فرض ہے تو بتاؤ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنت ہے تو بتاؤ کہاں رسول پاک نے یہ نیاز کی ہے، بالکل بات واجب ہوتی۔ لیکن ہم کونڈوں کی نیاز کو نہ فرض کہتے ہیں، نہ واجب کہتے ہیں، نہ سنت کہتے ہیں، بلکہ ایک مستحب کام ہے، مستحب اچھا کام ہے۔ جیسے کوئی اگر کہنے لگے کہ آپ نے مسجد میں پنکھے لگائے ہیں، کہاں سے ثابت ہے دکھائیے؟ آپ نے مسجد میں اے سی لگایا ہے، کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ آپ نے مسجد میں قالین بچھایا ہے، کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ قالین ثابت ہو سکتا ہے، نہ اے سی ثابت ہو سکتا ہے، نہ یہ ٹائلز ثابت ہو سکتے ہیں، کچھ ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہ اسے فرض کہہ رہے ہیں، نہ اسے واجب کہہ رہے ہیں، مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، اپنی مسجد کو خوبصورت بنانا ہے، نمازیوں کو آسانی دینی ہے۔ اور جس کام میں مسلمانوں کو آسانی ہو، جس کام میں اسلامی شعائر، اسلامی نشانیوں کو خوبصورتی ملے، ان چیزوں میں ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے 22 رجب کو جو کونڈوں کی نیاز ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کریم میں نہیں لکھی، ظاہر سی بات ہے کہ حدیث شریف میں نہیں لکھی کہ کونڈوں کی نیاز کیا کرو، لیکن اچھا کام تو ہے نا، اچھائی ہونے میں تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ پوریاں پکتی ہیں، کھیر بنتی ہے، اس پر ایصال ثواب ہوتا ہے، اور ایصال ثواب کرنا، اپنے مرنے والوں کی روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کونڈوں کی نیاز یہ بھی ایک صورت ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے مردوں کی روحوں کو ثواب پہنچانے کا۔
اس لیے اس کے مستحب ہونے میں کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ فرض اور واجب سنت ہم کہتے نہیں ہیں کہ جو اعتراض ہو ہمیں دکھانا پڑے کہ فرض تو دکھاؤ، کہاں لکھا قرآن میں حدیث میں؟ مستحب ہے، اچھا کام ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ چلی کہاں سے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں 50 سال سے، کچھ کہتے ہیں 100 سال سے، کچھ کہتے ہیں 200 سال سے، لیکن کونوں کی نیاز کے متعلق جو کچھ کتابوں میں روایات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ سیدنا حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 22 رجب میں غوثیت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے یا وصال ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اونچا مقام عطا فرمایا تھا، ایک بڑا منصب عطا فرمایا تھا۔ تو وہ اونچا مقام، وہ بلند مرتبہ ملنے کی خوشی میں اور شکریہ میں حضور امام جعفر صادق خود یہ فاتحہ فرمایا کرتے تھے، وہ خود اس فاتحہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو انہی کے زمانے سے یہ چلی، اور پھر مسلمانوں میں ایک ذہن بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور امام جعفر صادق کو ایک بڑا اعزاز عطا فرمایا، اور انہوں نے اس کے شکریہ میں، اس کے شکرانے میں اس کنڈوں کی نیاز کا اہتمام فرمایا۔ اگر ہم بھی یہ کنڈوں کی نیاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی نوازش فرمائے گا، ہم پر بھی کرم فرمائے گا۔ یہ ذہن بنا اور یہ فاتحہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسی لیے آج بھی یہ فاتحہ 22 رجب کو ہوتی ہے، آگے پیچھے بھی ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 22 رجب کو ہی کریں، آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ تو آج بھی یہ فاتحہ 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز کے نام سے سارے دنیا میں ہوتی ہے، ایسا نہیں صرف ہندوستان میں ہوتی ہے، جہاں جہاں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، سنی مسلمان ہیں، وہاں وہاں یہ فاتحہ ہوتی ہے جسے کنڈوں کی نیاز کہتے ہیں۔ اب دو باتیں اس میں اور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ عورتوں نے، خواتین نے اس میں پابندیاں لگا دی ہیں کہ 1.25 کلو یہ ہو، 1.25 کلو یہ ہو، اتنا یہ ہو، نئے نئے کنڈے منگائے جائیں۔ یہ سب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی حیثیت دی ہے اس کے حساب سے کریے۔ آپ کی 1 کلو کی ہے 1 کلو کیجئے، 2 کلو کا ہے 2 کلو کی کیجئے، اور زیادہ آپ کو حیثیت ہے اور زیادہ کر سکتے ہیں 5 کلو کیجئے، 10 کلو کیجئے۔ لیکن اگر نہیں ہے اتنا زیادہ حساب تو ضروری نہیں ہے کہ 10 کلو کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ 5 کلو کی جائے۔ آپ کا حساب ½ کلو کا ہے، ½ کلو کر لو۔ آپ کا حساب 1 کلو کا ہے، 1 کلو کی کر لو۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ صاحب اتنا ہوگا تب یہ فاتحہ ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ نئے نئے کنڈے لانا، نئے نئے تشتری لانا، یہ سب بھی نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے جو برتن ہیں اسی میں رکھ کے بیٹھ جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو اس میں پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ صاحب اتنا ہوگا تبھی ہوگی، نہیں، جتنا آپ کو توفیق ہے اتنا کر لو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو آپ جتنی بھی کرنا چاہیں، 1 کلو، ½ کلو، 1.25 کلو، 2 کلو، 5 کلو، اتنی کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور آخر بات اس سلسلے کی، وہ یہ کہ 22 رجب کو ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر یہ بات مشہور کی کہ کیونکہ جو شیعہ لوگ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتے ہیں، تو ان کے وصال کی خوشی میں یہ کنڈوں کی نیاز ہوئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا۔ اس خوشی میں شیعوں نے کنڈوں کی نیاز کی تھی، لہذا سنیوں کو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کچھ لوگوں کا وہم ہے۔ تو اگر کسی کو وہم ہے تو اس کو صحیح کر لیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
اگر کسی نے اس اعتبار سے کری ہو ہمیں کیا مطلب؟ ہم تو حضور امام جعفر صادق کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، ان کے نام کی فاتحہ کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں، ہمارا تعلق اہل بیت سے بھی ہے، ہمارا تعلق صحابہ کرام سے بھی ہے، تو حضور امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے کونوں کی نیاز۔ لیکن کیونکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ اس خوشی میں ہوتی ہے، تو ان کے شبے کو، وہم کو دور کرنے کے لیے آپ اس فاتحہ میں حضرت امیر معاویہ کا نام بھی شامل کر لیجئے، حضور امام جعفر صادق کے نام سے کیجئے، ان کے نام بھی ایصال ثواب کیجئے، اور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے نام بھی ایصال ثواب کیجئے، تو شیعوں سے دوری بھی ہو جائے گی، جو وہم ہے، جو شبہ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا، اور پھر آپ یہ فاتحہ بڑے آرام کے ساتھ کیجئے۔ تو یہ تو ہو گئی کنڈوں کی نیاز کی بات۔ دوسرا معاملہ، ہمارے یہاں ماہ رجب میں تبارک کی فاتحہ ہوتی ہے۔ تبارک کی فاتحہ کیا ہے؟ پوریاں بنا لی جاتی ہیں اور ان پر سورہ ملک پڑھی جاتی ہے۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت پوری پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ 11 مرتبہ پڑھواتے ہیں، کچھ لوگ 21 مرتبہ پڑھواتے ہیں، کچھ لوگ 33 مرتبہ پڑھواتے ہیں، کچھ لوگ 41 مرتبہ پڑھواتے ہیں، جس کا جیسا موقع ہے اتنا پڑھواتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہوگا، جو سورہ ملک پڑھتا رہتا ہوگا، یا جس مرنے والے کے لیے سورہ ملک پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جائے گا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کو یہ اختیار عطا فرمائے گا، وہ اس کی سفارش فرما دے، وہ اس کی شفاعت فرما دے کہ جس کے لیے سورہ ملک پڑھ کر ایصال ثواب کی گئی ہے۔ یہ سورہ ملک پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث شریف اور سناتا ہوں میں جلدی میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، رات ہو گئی، ایک جگہ تمبو لگا دیے گئے، خیمے لگا دیے گئے، رات کو سب نے آرام کیا۔ صبح کو حضرات صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات جہاں پر ہم نے خیمے لگائے تھے، تمبو لگائے تھے، وہاں پر زمین سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ، زمین سے ایسا لگ رہا تھا کہ اندر کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جہاں پر تم نے تمبو لگایا تھا، خیمہ لگایا تھا، وہاں پر قبر تھی، اور جو اس قبر میں مردہ تھا، جب وہ دنیا میں تھا تو سورہ ملک پڑھنے کی عادت تھی اس کو۔ جب وہ مردہ زندہ تھا، دنیا میں تھا، تو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شرف عطا فرمایا کہ اسے قبر میں بھی سورہ ملک پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی ہے، اور وہ اپنے قبر میں بھی سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورہ ملک کا پڑھنا یا پڑھ کر اپنے مردے کے نام ایصال ثواب کرنا، یہ ہمارے مردے کے لیے بہت فائدہ مند کام ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو رکھا ہے کہ سال میں کم سے کم ایک مرتبہ آپ حضرات اپنے اپنے مردوں کے نام ایصال ثواب کرنے کے لیے سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی کو تبارک کی فاتحہ کہتے ہیں، لہذا کریے، تبارک کی فاتحہ کا بھی اہتمام کیجئے، کنڈوں کی نیاز کا بھی اہتمام کیجئے۔ ہمارے مردوں کا بھی فائدہ ہے، اور ہم کریں گے ہمارا بھی فائدہ ہے، کل کو ہمارے نام بھی تو کوئی کرے گا۔ اگر آج ہم اپنے بڑوں کے نام کریں گے تو کل کو ہمارے بچے ہمارے لیے کریں گے۔ اگر ہم نے بند کر دیا تو کل کو کوئی ہمارا پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لہذا سورہ ملک کا اہتمام کریں، تبارک کی فاتحہ کا اہتمام کریں، کنڈوں کی نیاز کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے دین پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔